قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وہ ہدایات بیان فرمایا کہ جن ہدایات پر ہم اور آپ جب عمل کریں گے دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی۔ ان اللہ کے ارشادات میں سے ایک یہ ہے، اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا، وصیت کی ہے، وہ حکم دیا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرے، والدین کی اطاعت کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، احسان والا معاملہ رکھے۔ والد نے تھوڑا سا احسان کیا ہے، آپ کے اچھائی کا سوچا ہے، اس سے 10 گنا بڑھ کر اولاد کو چاہیے کہ والد کا بدلہ احسان کے ساتھ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی، ان میں سے ایک آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر ایک رب کی۔ اب آگے جو آیتیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم کیا اللہ تعبد الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی۔ اب عبادت آگے وبالوالدین احسانا، اب ہمیں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کیا فرمائیں گے؟ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً والدین کے حکم بجا لانا، والدین کی اطاعت کا حکم کی فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت نہیں کرنی ہے مگر اللہ کی۔ اس کے فوراً بعد یہ ایک آیات میں اللہ نے اپنے حقوق بیان کر دی۔ علماء نے بیان فرمایا ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق بندوں کے اوپر، اور ایک ہے بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر۔ بندوں میں سب سے زیادہ حقوق محمد رسول اللہ کے ہے، اور پھر رشتہ داروں میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں۔ اولاد کے اوپر والدین ماں باپ کے حقوق سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ایک آیات میں سمیٹ لیا، بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا اللہ تعبد الا ایاہ، کہ تم عبادت صرف اللہ ہی کی کرو گے۔ ایک آیات نازل فرمایا، اپنے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیات نازل فرمایا۔ اب والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک آیات والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ نہیں کہ بدلہ دے دو، والد نے آپ کو 1000 دے دیا، 1000 روپے، مثال پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بھی 1000 روپے دے دو، نہیں، والد نے 1000 دیے ہیں، آپ اس کا بدلہ 1,00,000 کے بدلے دے دو، اس کو کہتے ہیں احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، خصوصاً والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان میں صبر کا، حوصلے کا، برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ جوان آدمی وہ غصہ بھی اور صبر بھی رکھتا ہے، حوصلہ اور برداشت۔ والدین جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر یہ ساری قوت کمزور ہو جاتی، پھر بوڑھاپے میں وہ جوانی والا صبر، جوانی والا حوصلہ، جوانی والا برداشت وہ نہیں رکھتا ہے۔ جوانی میں دل جوان ہوتا ہے تو بہت سے سخت حادثات بھی برداشت کر دیتا ہے، لیکن بوڑھاپے میں بوڑھا آدمی معمولی بات سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، ماں باپ دونوں یا ماں باپ ایک وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
عمر بڑھ جاتی ہے، فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کے سامنے اف کلمہ بھی نہ کہا کرو۔ اب ہم اپنے معاشرے پہ ذرا نظر لگا لیں، اللہ کہتے ہیں اف نہ کہو، اور ہم اپنے والد کے ساتھ ہیل و حجت کرتے ہیں، ہم اپنے والد کے ساتھ دلائل بازی کرتے ہیں۔ بابا کو ابھی سمجھ نہیں آتا ہے معاشرہ کہاں چلا گیا، بابا اپنے زمانے کی بات کرتا ہے۔ بعض اولاد تو اپنے والد کے ساتھ دلائل کیا، وہ زور زبردستی بھی کرتے ہیں۔ اف، یہ کیسے اولاد ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اولادوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اولاد کو، کہ یہ اللہ کا اصول ہے، مکافات عمل ہے۔ کما تدین تدان، جیسے تم والد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کرو گے، خدا کی قسم اس سے 10 گنا بڑھ کر کے تیرے اولاد تیرے ساتھ کریں گے۔ اگر تم نے باپ کو صرف ایک کڑوی بات بتا دی، اپنے بیٹے سے مکہ اور تپڑ اور لات کھاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کما تدین تدان، جس طرح تم عمل کرتے ہو تمہارے ساتھ ویسا ہی ہو معاملہ ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ کما تزرع تحصد، جس چیز کے تخم ریزی کرو گے وہ اسی چیز کو کاٹو گے۔ تم نے اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ کڑوی باتیں کر دی، والد کے دل کو دکھایا، خدا کی قسم اپنے اولاد سے تپڑ کھاؤ گے۔ اپنے اولاد تجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال دے گا، بے عزت کر دے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔